للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلسل درس قرآن آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ گزشتہ آیت میں آپ نے ذکر سنا کہ عام لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ غیب کا علم ان کو عطا فرمائے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے اور علم غیب عطا فرماتا ہے۔ آیا مبارکہ سے ہمیں پتہ چلا تھا کہ انبیاء کرام کے پاس علم غیب ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتا ہے۔ علم غیب عطائی ماننا اس آیت سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو علم غیب عطا فرماتا ہے۔ آج جو آیہ مبارکہ ہے اس میں ذکر ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا۔ گزشتہ آیات میں آپ نے ذکر سنا، مسلسل آیات میں جہاد کا ذکر آ رہا تھا، وہ ہے اپنی جان اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنا۔ وہ جانی عبادت تھی، اب مالی عبادت کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ۔ اللہ فرماتا ہے ہرگز گمان نہ کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں عطا فرمائی۔ ان کو رزق ملا ہے، علم ملا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا ہے۔ اگر وہ کسی کی مدد کر سکتے ہیں لیکن بخل کرتے ہیں، کسی کو علم پڑھا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، کسی روتے ہوئے کو ہنسا سکتے ہیں، کسی دکھی کا درد بانٹ سکتے ہیں، لیکن وہ ہر چیز میں بخل کرتے ہیں۔ خاص طور پر یہ آیہ مبارکہ زکوٰۃ کے بارے میں ہے۔ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، جہاں آپ قرآن میں دیکھیں گے نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، تو جو لوگ جن پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے پھر اس میں بخل کرتے ہیں، ہوا خیر لہم، اللہ فرماتا ہے یہ بخل کرنا اس کو اچھا نہ سمجھیں، بل ہوا شر لہم، اللہ فرماتا ہے یہ تمہارے لیے بہت برا ہے۔ سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ وللہ میراث السماوات والارض واللہ بما تعملون خبیر۔ یہ جو مال ہے جس کی زکوٰۃ نہیں دیتے، جمع کر کے رکھتے ہیں، کل قیامت میں کیا ہوگا؟ یہ گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا، یہی مال گلے میں پڑا ہوگا اور گنجے سانپ کی طرح یہ مال گلے میں ہوگا۔ پورا محشر جمع ہوگا، کتنی رسوائی ہوگی، شرمندگی ہوگی، سب دیکھ رہے ہوں گے یہ وہ شخص ہے جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا تھا۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لیے ہے ساری ملکیت زمینوں اور آسمان کی، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تمہارے عملوں سے خبردار ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو اسے وہ دیکھ رہا ہے۔ جب زمین و آسمان کی ملکیت، ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، تمہارا وجود، تمہارا مال، سب کچھ اس نے تمہیں عطا فرمایا ہے۔ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو یہ بات ہم پر واضح ہو جاتی ہے کہ انسان کی اپنی جان، مال، جو کچھ بھی ہے یہ اللہ رسول کی محبت سے، اسلام کی محبت سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ تمہارے باپ ہوں، تمہاری ماں ہو، تمہاری اولاد ہو، جو کچھ بھی ہو، اس کی محبت اللہ رسول کی محبت سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، ورنہ بندہ کامل مومن نہیں بنتا، اللہ رسول کا سچا غلام نہیں بن سکتا۔ تو یہی ہمیں قرآن و حدیث سے پتہ لگتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ اللہ، اس کا رسول تمہیں اور دین تمہیں پیارا ہونا چاہیے اگر انسان کامل مومن بننا چاہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں مومن میں دو خصلتیں جمع نہیں ہو سکتی، مومن بخیل نہیں ہو سکتا اور برے اخلاق والا نہیں ہو سکتا۔ مومن اگر برے اخلاق والا ہے، حضور فرماتے ہیں، اور بخیل جو ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ ہیں کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
کہ جسے مال دے پھر وہ اس کی زکوٰۃ نہ نکالے تو قیامت میں اس کا مال گنجے اور داغ والے سانپ کی شکل میں اس کے گلے میں پڑے گا، اس کے جبڑے چبائے گا اور کہے گا میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا خزانہ۔ یہ وہ مال ہوگا جس کی زکوٰۃ نہیں دی ہوگی۔ بندے کو چاہیے کہ اپنی جان پر بھی خرچ کرے، اپنی بیوی بچوں پر بھی خرچ کرے، اپنے والدین پر بھی خرچ کرے، جس کا اس پر حق ہے اس پر خرچ کرنا ہے۔ مال ہوتے ہوئے بھی خرچ نہ کرنا اور بخیل بنے رہنا، اس کے لیے بہت ساری وعیدیں قرآن و حدیث میں موجود ہیں۔ اس بندے کے لیے خیر نہیں ہے، اس کے لیے پھر جہنم ہے۔ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اور بخیل کہلاتا ہے، بخیل بن جاتا ہے، تو اس کے لیے کوئی خیر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس برائی سے بچائے۔ بخیل ہونا، بخل کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عذاب سے ہمیں بچائے۔ بیان میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔